اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں، کلرفل کپڑے پہنے، کئیوں نے بلیک پہنے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں بلیک کے، لیکن اس سوچ کے خلاف ہوں جس سوچ سے پہنتے ہیں. پریز گاڈ. ہمیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو عظیم کام کوئی انسان نہیں کر سکا سوائے یسوع مسیح کے، اور کسی کی جرات نہیں تھی کہ گنہگار انسان کے لیے اپنی بادشاہیت کو چھوڑے، اپنے آپ کو خالی کرے، اپنے جلال کو چھوڑے اور انسان کے مشابہ ہو جائے اور انسان کی صورت اختیار کر کے انسانوں کی طرح رہے. یہ صرف یسوع مسیح کی وجہ سے ہوا کہ آج ہم مسیح کی صلیب کے بارے میں سیکھ رہے، اس کے دکھوں کو دیکھ رہے اور اس میں اپنے کفارے کو دیکھ رہے ہیں، جس سے ہمیں مخلصی ملی ہے، جس سے ہمیں رہائی ملی ہے، جس سے ہمیں چھٹکارا ملا. پریز گاڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز گاڈ. تالی بجانی تو زوردار. چھٹا کلمہ یہ ایک لفظ ہے کہ تمام ہوا. 19ویں باب 3 آیت میں لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا. اس سے پہلے بھی مسیح نے کہا تمام، وہ باتیں تمام ہوئی. اوپر والی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے کہا تمام ہوئی وہ باتیں. اب آخری وہ پیشن گوئی رہ گئی ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے، وہ سرکہ پینا ہے، وہ اندریان جو میرے متعلق زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ پینے کے بعد اب مسیح نے جان لیا کہ سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا. اب یہودی اور رومی سپاہی دیکھ رہے تھے کہ جب سب کی توجہ مسیح کی طرف لگی ہوئی تھی اور جب وہ سرکہ پی رہا تھا تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اب مسیح کو مصلوب تو کر دیا ہے، اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو جب مسیح نے سرکہ پیا اور کہا تمام ہوا، اب یہودی لوگ اور رومی سپاہی اور شیطان یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ میں نے جو کام گتسمنی میں نے کرنا تھا، وہاں پر ہلاک کرنا تھا، وہ سرکہ، وہ پیالہ، مسیح نے کہا یہاں سے نہیں، میں صلیب پر پینا چاہتا ہوں. باپ اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ ٹل جائے، یعنی گتسمنی میں نے جان نہیں دینی. شیطان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں پر ہلاک کر دوں، یہاں پر ختم کر دوں. لیکن مسیح نے کہا نہیں، صلیب جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، جس کے لیے میں اس زمین پر آیا ہوں، وہ صلیب پر کفارے کے لیے آیا. تو میرے عزیزو، لفظ تمام ہوا، یہ معنی کچھ ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آتے. شاید رومی، یہودی اور شیطان دیکھ رہا تھا کہ اب مسیح کا وہ کام تمام میں نے کر دیا، اب میں جنگ جیت گیا ہوں. جیسے شیطان نے پہلے آدم کو شکست دے دی، اس نے کہا میں اسی دوسرے آدم کو بھی جو یسوع مسیح ابن آدم ہے، اس کو بھی میں ہرا دوں گا، اس کو بھی شکست دے دوں گا. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے یہ کامل خدا اور کامل انسان بھی ہے. میں اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں. پہلا آدم کمزور تھا لیکن دوسرا آدم کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ سے مبرہ ہے.
وہ گناہ کو جانتا تک نہیں ہے. اب ہم اس کے لفظی معنی کو دیکھتے ہیں. یہ گریک میں اس کا کیا مطلب ہے؟ چھٹا کلمہ تمام ہوا، اس کے لیے ٹیٹائے لیسٹائے لفظ آیا ہے. یونانی میں اس کا مطلب ہے مکمل تابع داری. نمبر 2 مکمل ادائیگی. نمبر 3 کسی کام یا مشن کی تکمیل. نمبر 4 ختم شد. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتح مندی کا کلمہ، یہ کاملیت کا کلمہ ہے. فتح مندی کی یہ پکار در حقیقت تکمیل کی پکار ہے. میرے پاس 7 نکات ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں بیان نہیں کروں گا، میرے پاس وقت نہیں. نمبر 1 خداوند یسوع مسیح کے تجسم کی مقصد کی یہ پکار ہے کہ یسوع مسیح نے جب تجسم لیا، جب جسم اختیار کیا، یہ اس کی پکار ہے کہ تمام ہوا. میں جس مقصد کے لیے اس زمین پر آیا تھا، جس مقصد کے لیے میں نے یہ خیمہ اوڑا تھا، جس مقصد کے لیے میں اس جسم میں آیا تھا، اب میں صلیب پر وہ تمام ہوا. اس مقصد کے لیے میں جو اپنے جلال چھوڑا تھا، اس جسم میں آیا تھا، حلیم ہو گیا تھا، وہ تمام ہوئی. یعنی وہ مقصد پورا ہو چکا. نمبر 2 خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشین گویا کہ یہ صدا ہے، یہ کوئی ہاری ہوئی پکار نہیں ہے. یہ یسوع مسیح نے یہ بڑے دھیمے لہجے سے بھی نہیں کہا کہ تمام ہوگا، بڑی زور سے مسیح نے کہا تمام ہوگا. بلطور ہم اسی طرح پڑھ دیتے ہیں کہ سرکہ پیا اور کہا تمام ہوا. نو، مسیح نے بڑی زور کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ یہ نعرہ لگایا، کیونکہ یہ فتح مندی کا کلمہ ہے. تو مسیح نے جب کوئی شخص فتح کرتا ہے، جب کوئی شخص محل جیت جاتا ہے، جب کوئی شخص جنگ جیت جاتا ہے، تو وہ آرام سے کہتا ہے کہ تمام ہوا، میں نے جیت لیا یہ میچ، میں نے یہ جنگ جیت لی. نو، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کہتا ہے کہ تمام ہوا، جنگ جیت گیا میں. تو اسی طرح مسیح کے متعلق جو پیشین گوئی ہوئی تھی، مسیح کے ذہن میں وہ ساری باتیں تھی. جب مسیح اس دنیا میں آیا، ہم دیکھتے 12 برس کا جب یسوع مسیح تھا، چھوٹا بچہ ہی تھا، وہ ہیکل میں تعلیم دے رہا تھا، وہ ربیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، شریعت پر بات چیت کر رہا تھا. اور جب مسیح نے وہ شریعت کو پڑھ رہا ہوگا، کلام کو پڑھ رہا ہوگا اور اپنے متعلق وہ پیشین گوئی کو پڑھ رہا ہوگا، تو اس کے ذہن میں یہی باتیں ہیں کہ میں نے صلیب پر جان دینی ہے، میں نے صلیب پر وہ پیشین گوئیوں کو پورا کرنا ہے، اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے میں نے. اس لیے اس مسیح کے متعلق وہ پیشین گوئی آخری بھی جب اس نے سرکہ پیا، اس نے کہا تمام ہوئی. نمبر 3 بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ. یہ اس کا نعرہ ہے، یہ کفارے کا نعرہ ہے کہ کفارہ دیا گیا ہے. اب موت نہیں، اب گناہ نہیں رہا، اب ہم دوبارہ سے ہم اسی طرح زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا کفارہ دے دیا گیا ہے، ہمارے گناہ ڈھانپ دیے گئے ہیں. اب ہم آزاد ہو چکے ہیں اس سزا سے، اس جہنم سے جسے ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم ہلاک ہو رہے تھے، ہم ہلاکت کو نہیں جانتے تھے. ہم نے کفارہ دینے کی کوشش کی، ہم نے وہ قربانیاں دینے کی کوشش کی، لیکن وہ سال بہ سال دیتے تھے، اور پھر گناہ، پھر وہ جرم کی قربانی، پھر وہ ذبیحے، وہ سلامتی کے ذبیحے، خطا کی قربانی ہم دیتے رہتے تھے. لیکن مسیح نے کیا کیا؟ کفارہ دے کر کہا تمام ہوا.
नंबर 4, बहनों, इंसान के गुनाहों की माफी की ये पुकार है। ये इंसान थक चुका था। इंसान ने बारहा कोशिश की खुदा तक रसाई हासिल करने की, लेकिन नाकाम रहता था। वो इधर से तौबा करता था, इधर से कुर्बानी देता था, खता की कुर्बानी देता था, लेकिन फिर गुनाह करता था। अब वो मसीह ने क्या किया है? मसीह ने माफ कर दिए। सलीब पर मसीह ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, यही नहीं जानते। ना सिर्फ उनके लिए भी शफायत थी, हमारे लिए भी शफायत है कि मसीह ने कहा अब शरीयत के तकाजे पूरे हो चुके। नंबर 5, शरीयत के तकाजे के क्या ये करार है कि शरीयत चाहती है कि वो बेऐब बर्रा, वो कुर्बान हो, जिसमें कोई गुनाह ना हो, जिसने कोई खता ना की हो, वो नर्म हो। तो मसीह खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह को उठाकर लेकर चले गया सलीब पर उसने, और कहा ऐ शैतान तेरा डंक तहरा। और मसीह ने क्या किया? सलीब पर उसको कीलों के साथ जड़ दिया, और मसीह ने इसकी बादशाही में, शैतान की बादशाही में आकर शरीयत के तकाजों को पूरा किया और उनको कीलों से जड़ दिया। वो जो जुर्म, जो शरीयत हमारे खिलाफ थी और कहती थी कि इमरान तूने ये गुनाह किए, ये गुनाह कर दिए, अब मसीह ने वो तकाजे पूरे कर दिए और मैं धुल चुका हूं, आप धुल चुके हैं। तो नंबर 6, इब्लीस के साथ रूहानी जंग में फतह का ऐलान। अब मसीह ने ये फतहमंदी के साथ कहे कि तमाम हुए। मसीह ने इसी के घर में आकर, इसी के मैदान में आकर इसको शिकस्त दे दी, क्योंकि मसीह जानता था कि पहला आदम कमजोर है। अब मेरे वसीले से निजात है। अब शैतान ने कोशिश की कि सलीब तक ना आए, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन मसीह ने सलीब तक उसको लाया और उसको वहां पर शिकस्त दे दी। मेरे अजीजों, ये हमें नजर आता है कि मसीह ने सलीब पर वो बातें, वो शरीयत की बातें पूरी कर दी और शैतान को शिकस्त दे दी और इब्लीस को शिकस्त दे दी और उसकी मौत को शिकस्त दे दी। उसने कहा, ए मौत तेरा डंकारा। हम देखते हैं इफिसियों के खत में, फिलिपियों के खत में, हम पढ़ते हैं रूहानी जंग को, हम मुख्तलिफ बातों को पढ़ते हैं, तो वहां पर मसीह ने हुकूमतों को, अख्तियारात को, वह जो हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर से क्या किया? खत्म कर दिया। जो हमारे ऊपर थी, सजा थी, हम क्या थे? जहन्नुम में रोज बरोज बढ़ रहे थे और शैतान के हाथों मार खा रहे थे, हम थपेड़े खा रहे थे। तो मसीह ने क्या किया? इस मसीह कामिल निजात दहिंदा है। मसीह ने वो दुखों से रिहाई दे दी, दुश्मनों से रिहाई दे दी, वो मलामत से रिहाई दे दी और जिला वतनी से हमें रिहाई दे दी। छठा, खुदा के साथ इंसान का दोबारा मेल मिलाप कर दिया। अब क्या है? इंसान कुर्बानी के वसीले से नहीं, उन ज़बियों के वसीले से नहीं, बल्कि मसीह के सलीब के वसीले से, उस कुर्बानी के वसीले से मसीह ने क्या किया? सलीब पर एक तरफ तो इंसान का हाथ थमा और दूसरी तरफ खुदा का, और मेल मिलाप कर दिया। जो दीवार थी गुनाह की, वो खत्म कर दी और मसीह ने कहा तमाम हुआ। वो मिशन वो कंप्लीट हो गया जिसके लिए मैं आया था। तो मेरी जो छठा कलमा, छठा जो 6 अदद है, वो इंसान का अदद है। यानी पहला आदम गुनाहगार रहा, वो कमजोर रहा, लेकिन अब ये दूसरा आदम है जो जोरावर है, जो मसाशुदा है, जो रुल कुछ से मसा हुआ, जिसने बशारत के साथ और खुदा के रुल कुछ के साथ
ان شیطان کا مقابلہ کیا اور شیطان ہار گیا، اور ہم کیا ہوا، اب وہ تمام باتیں کمپلیٹ کر دی مسیح نے، اور کہا تمام ہوا۔ جس مشن کو لے کر جو خدا نے منصوبہ بنایا تھا، جو خدا نے منصوبہ بنایا تھا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے، تو آؤ میرے، اور پھر خدا نے چھٹے دن انسان کو بنایا اور ساتویں دن آرام کیا۔ تو میری ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مسیح کے اس نعرے کو لگانے کی ضرورت ہے جو کاملیت کا نعرہ ہے۔ اب ہمیں گناہ گار نہیں رہنا، اب ہم نے مسیح کے صلیب کو دیکھ کر چلنا ہے، مسیح کی پیروی کرنی ہے، اور اپنے اس تقاضوں کو جو مسیح نے پورا کر دیا، شریعت کو پورا کر دیا، شیطان کو مار دیا، موت کو موت دے دی، شکست دے دی۔ میرے کسی نے کہا ایک چیز میں آپ سے ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ کلمہ کسی خاص شخص کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک بیان ہے، بلکہ یہ ایک اطلاق ہے کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ نہ کسی کی سفارش کی جا رہی ہے، نہ سوال، پھر بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا تعلق کسی شخص کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی یہ ہم سب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میرے آؤ آج دوپہر اپنی آنکھیں بند کریں، ہم اس کلمے پر نگاہ کریں کہ مسیح نے وہ تقاضے پورے کر دیے جو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ آؤ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، پریز گاڈ، ہاللیلویہ، اور شکرگزاری کریں کہ خداوند میں موت کی طرف جا رہا تھا، میں ہلاک ہو رہا تھا، شکر کرتا ہوں تیری صلیب کے لیے، تو نے میرا کفارہ دے دیا، تو میرے عوضی ہو گیا، تو نے مخلصی دے دی، تو نے رہائی دے دی ہمیں گناہوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے، ناپاکیوں سے۔ خداوند تو نے رہائی دے دی۔ آؤ سب مل کر دعا کرے، شکرگزاری کی دعا کرے۔ پریز گاڈ، اس کے عوض آپ سب کو خدا برکت دے، آمین۔